إن الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قابل احترام بزرگوں، خواتین اور عزیز نوجوان ساتھیوں، آپ تمام کا اس خصوصی پروگرام میں تہہ دل سے استقبال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لیکن تھوڑا سنجیدگی سے سوچئے. آپ اگر وہ چیزوں میں ملوث بھی ہیں تو آپ تھوڑا سنجیدگی سے سوچئے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ہو رہا کیا ہمارے شہر میں 3 دن سے؟ یہ ہو رہا کیا؟ یہ گلی کوچوں میں ہو رہا کیا صاحب؟ اس بات پر کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہے، خوشیاں مناؤ، جھومو، ناچو، گاؤ، چراغاں جلاؤ، جو کرتے کرو. سوچو آپ، خالی تھوڑی دیر کے لیے بیان چلے تک سوچیے، آپ سب کچھ کر لو. اور یہ مثال دی جا رہی، ابو لہب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوشخبری سن کر انگوٹھی نکال کے دے دیا تھا. کبھی ابو لہب کے بارے میں قرآن میں پڑھے آپ؟ سورہ لہب اللہ تعالیٰ نازل کر فرمائے تبت یدا ابی لہب وتب، ہلاک ہو جائے ابو لہب، جہنم کا ٹھکانہ ہے ابو لہب اور ابو لہب کی بیوی. آپ جہنمی کی مثال دے رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو. وہ ابو لہب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بددعا کیا تھا، یہ بولا تھا اے نبی تم سارا دن ہلاک ہو جاؤ، یہ بددعا کرنے والے کی مثال آپ دے رہے ہیں. یہ بددعا بھی تو اس کی پیش کریے. ارے ایسے کافر کی مثال جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا یہ جہنمی، اس کی مثال آپ پیش کرتے ہمارے سامنے نہیں. ابو بکر صدیق کی مثال پیش کریے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی مثال پیش کریے، حضرت عثمان کی مثال پیش کریے، حضرت علی کی مثال پیش کریے، حضرت حنظلہ کی مثال پیش کریے، حضرت حمزہ کی مثال پیش کریے، حضرت عمر کے بیٹے کی مثال پیش کریے، حضرت حسین کی مثال پیش کریے، حضرت حسن کی مثال پیش کریے، حضرت دوجانہ کی مثال پیش کیجئے. کہاں سے پیش کریں گے؟ ملتی چھ تو مثال کہاں سے پیش کرے گا کوئی بھی، جبکہ مثال ملتی نہیں. ارے مثال ابو لہب کی مل گئی، آپ پہنچاتے چلے گئے. ارے ہمارا لین دین نبی سے ہے، ہمارا لین دین نبی کے دیوانے جو صحابہ تھے ان سے ہے، نبی کے گستاخ سے، نبی پہ بددعا دینے والے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. اس کا تعلق تو جہنم سے ہے. کیا ہو رہا عزیزان ملت؟ یہی عنوان کے آخری حصے میں آپ کو لے کر آؤں. 12 بل ہم بھی تو منا رہے، ہم بھی مطلب اپنے بھائیوں سے مراد الحمدللہ اپن تو نہیں مناتے. 12 ربیع ہمارے لوگ بھی مناتے ہیں، لیکن کیسے؟ ایسے ایک بار خالی دیکھ لیں گے. آج آپ ٹھنڈے ذہن سے جائزہ کر لیجئے بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 12 ربیع آیا نہیں آیا؟ بولیے جلدی. نبی جیسا منائے ویسا منائیں گے یا ہم جیسا منا رہے ویسا منائیں گے؟ بولیے. اتنی سی بات یہ سمجھ گئے تو دین سمجھ گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی 63 ایئرز کی تھی. کتنے سال کی؟ 63 ایئرز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال میں ہی بنایا گیا. 40 سال تک قرآن نازل نہیں کیا گیا تھا، اب نبی نہیں بنائے گئے تھے. 40ویں سال میں زندگی کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنا دیے گئے تو 40 سے لے کے 63 تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے دور میں 23 ربیع الاول آئے. کتنے آئے؟ 23 ربیع الاول میں سے میرے جتنے بھائیاں جو آج ایسا روڈوں پہ پھر رہے ہیں یا جو کچھ بھی کر رہے ہیں، آپ جانتے، تفصیل بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی دوسرا شہر ہوتا تو بتانا پڑتا تھا، حیدرآباد میں بتانے کی ضرورت نہیں. آپ دیکھ لے کیا ہے. اب خالی نبی کے گھر میں کیا تھا ربیع الاول وہ دیکھ لیں گے. اگر ویسا ہی ہے تو ویسا ہی.
ایسا کریں گے پھر حیدرآباد بھول جانا، اردو گھر سے ویسا نکالیں گے پھر جلوس۔ 23 ربیع الاول ہے، نبی کی زندگی میں کتنے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ کتنے؟ 23 میں ایسا جو ہو رہا، ایک بتائیے آپ، خالی ایک بتائیے خالی آپ۔ 23 میں سے 22 چھوڑ دے رہا ہوں، 23 میں سے 22 چھوڑ دے رہا ہوں، خالی 23 ربیع الاول میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کیا تھا یہ دیکھ لیں گے۔ اس دن جو گھر میں تھا میرے آقا کے، اس دن جو گھر میں تھا میرے نبی کے، اگر ویسا تھا جیسا ہم کر رہے، پھر یہاں سے آج ایسی ریلی نکلیں گی، دنیا میں شاید کیسا منظر دیکھا ہوں گا۔ 23 اور ربیع الاول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں شروع ہونے ایک دن ہے، 29 صفر کی تاریخ ہے۔ کون سی تاریخ ہے؟ 29 صفر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے کے ساتھ جنت البقیع، جس کو کہا جاتا ہے بقیع قبرستان جسے کہا جاتا ہے، وہاں گئے۔ جنازے کی تدفین عمل میں آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اپنے گھر کی طرف پلٹے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں شدت کا درد شروع ہو گیا، اور سر پر کس کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پٹی باندھ لی، کپڑا باندھ لیا۔ درد کی شدت یہاں سے جو شروع ہوئی، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات سے پہلے کا 13واں دن تھا۔ کون سا دن تھا؟ 13واں دن۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بقیع قبرستان سے لے کر اپنے گھر کی طرف گئے، یہاں تک کہ یہ درد سر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 13 دن تک جاری رہا۔ دن کرتے چلے جا رہے، دین اسلام دنیا بھر میں غالب ہو چکا تھا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہہ دیا تھا، صحابہ کیا میں نے نبوت کا حق ادا کر دیا؟ تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حق ادا کر دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی اٹھا کر آسمان کی طرف اٹھا اور کہا، اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا میں نے حق ادا کر دیا نبوت کا۔ ان لوگوں نے گواہی دے دی، تو بھی گواہ رہنا، نبوت کا کام مکمل کر دیا گیا۔ زندگی کے دن کٹتے چلے گئے، یہاں تک کہ زندگی کا 10 دن گزرتے چلے گئے، تکلیف میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا، یہاں تک کہ کچھ مہینے پہلے خیبر کی جنگ ہوئی تھی۔ خیبر کی جنگ میں ایک شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے میں زہر ملا کر دے دیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں زندگی کے آخری ایام میں وہ زہر کا اثر بھی تیز ہونے لگا، یہاں تک کہ زندگی کے دن کرتے کرتے ایک ہفتہ آخری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رہ گیا، دنیا میں دین غالب ہو چکا، صحابہ امن و امان میں ہے، زندگی کا سسٹم ہر طور طریقے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر دیے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کا آخری 7واں دن ہے، سر کے درد کی شدت بڑھتی چلی جا رہی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غشی آتی جاتی، یعنی سر کے درد کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو کے گر جاتے، یہاں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غشی جب دور ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ازواج سے پوچھتے، اے میرے شریک حیات، میں کل کون سی شریک حیات کے گھر میں رہنے والا ہوں، میں کل کون سی بیوی کے گھر میں رہنے والا ہوں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک دن ایک ایک شریک حیات کے گھر پہ رہا کرتے تھے۔ تمام ازواج مطہرات ایک جگہ تھے، سب سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اب بہت ہی جو سو تکلیف کی حالت میں ہے، لہذا تمام ازواج مطہرات نے مل کر فیصلہ دیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب یہاں سے آپ کی زندگی کے جتنے دن بھی ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس بھی بیوی کے پاس رہنا چاہیں آپ کے اختیار کے پاس ہے، ہم کوئی آپ سے مطالبہ نہیں کریں گے۔ سب نے اپنی باری ہبا کر دی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں حضرت عائشہ کے گھر میں رہنا چاہتا ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہا، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فضل رضی اللہ عنہ ہے، دونوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تکلیف کی شدت تھی، سر پہ پٹی بندھی بھی تھی، دونوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر حضرت عائشہ کے حجرے کی طرف چلتے ہیں، اور الریح المختوم میں سلمان مبارک پوری لکھتے ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کندھوں پر ہاتھ رکھ کر چل رہے تھے تو آپ کے خدم مبارک زمین پر گھسیٹے چلے جا رہے تھے، آپ قدم رکھنے کے لیے بھی اتنا جو سو شدت تھی آپ کی کہ اس کو جو سو مشکل محسوس کر رہے تھے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں آتا ہے زندگی کے جو 7 دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں حفظ کی تھی وہ دعائیں پڑھتی چلی جاتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دم کرتے جاتی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو برکت کی نیت سے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جسم اتھر پر پھیرتی چلی جاتی، یہاں تک کہ عزیزان ملت 7ویں دن کا سورج ڈوب گیا۔ 7ویں دن کا سورج ڈوبتے ڈوبتے 6ویں دن کا سورج نمودار ہوا۔ دوپہر کا وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز کے لیے مسجد نبی میں آئے،
مسجد نبی میں آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت دیکھ کر تمام صحابہ جس طرح چمٹ جاتے ہیں اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پورے کے پورے چمٹ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے اللہ کی حمد بیان کی اور 4 باتوں کی وصیت کی. سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہود اور نصارہ پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو کیونکہ انہوں نے اپنی انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا ہے, اور فرما میری قبر پہ تم سجدہ کبھی نہیں کرنا. دوسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہی, نصیحت ہے یہ 3 پوائنٹس میں یاد رکھیے, نبی کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں بول سکتا ہے بات. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھے اور تمام صحابہ جتنے سامنے تمام سے کہا میرے صحابہ, اگر میں نے اپنی زندگی میں تم میں کسی کی پیٹھ پر اگر کوڑا مارا ہے, آج محمد کی پیٹھ تمہارے سامنے حاضر ہے, کوڑا مار کے بدلہ لے لینا. یہ ہے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر میں نے تم میں سے کسی کی پیٹھ پر کوڑا مارا ہے تو آج محمد کی پیٹھ حاضر ہے, مار کر بدلہ لے لینا. لیکن مجال نہ تھی کوئی صحابی اٹھ سکا. اندازہ لگائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی اللہ کے نبی نے کسی کو تکلیف نہیں دی ہے. دوسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے صحابہ, اگر میں نے اپنی زندگی میں تم میں سے کسی کی بے آبروئی کی ہے, کسی کی بے عزتی کی ہے, آج محمد کی عزت حاضر ہے, مجھے بے آبرو کر دینا صلی اللہ علیہ وسلم. زبان سے کیا نکل جاتا ہمارے کس کے لیے, کس کی بے عزتی کرنے کے لیے. شادیوں میں گئے اس کی بے عزتی کر دیے, کھانا ویسا تھا, ساڑی ویسی پہن کے آئی, برقع ویسا پہن کے آئی, کپڑے ایسا پہن کے آ, اسٹیج دیکھو کیسا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر کسی کی بے عزتی ہوئی مجھ سے تو مجھے بے عزت کر دو. تیسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی, اے میرے صحابہ میں تمہیں کسی کا کچھ اگر پیسہ باقی ہوں تو آج لے لینا. ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے 3 درہم باقی ہیں. حضرت فضل سامنے بیٹھے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فضل 3 درہم انہیں ادا کر دو. حضرت فضل نے 3 درہم انہیں ادا کر دی. زندگی کا اپنا جائزہ لی رہے, قرضوں میں کہاں زندگی اٹکے ہوئی ہے, پھنسے ہوئے ہیں قرضوں میں آج لوگ. کریڈٹ کارڈ جیب میں رکھنا بہت بڑا شان کی بات سمجھ رہے ہیں, اور کریڈٹ کارڈ سے ریلائنس مارکیٹ سے ترکاری خرید کے لا رہے ہیں, آلو بھنڈی خرید کے لا رہے ہیں, بچوں کا دودھ خرید کے لا رہے ہیں, اور آپ اس کے اوپر سود بھر رہے ہیں. جیب میں پیسے رکھتے ہوئے ادھار چیز آپ جو ہے سود کی لیتے ہوئے بچوں کو بیویوں کو کھلانا چاہ رہے. قرضوں میں زندگی, بہن کی شادی کرنا ہے قرضے لے لیے, بھائی کی شادی کرنا ہے قرضے لیتے چلے گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر کسی کو تم میں سے شہید بھی ہو گئے تم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرض کو چھوڑ کر ایک شہید کے